دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ محترم سامعین و سامعات، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، جو اللہ ہم سبوں کا پالنہار ہے، جس نے ہمارے سروں پر ساتوں آسمان کو قائم و دائم کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ آسمان پر مستوی ہوا، اللہ آسمان پر قائم و دائم ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں اللہ اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے، اور نہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ٹل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانوں کو بہترین صورت دے کر، خوبصورت بنا کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، درود و سلام نازل ہو تمام انبیاءوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی
آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین و سامعات، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ظلم کی مذمت۔ سامعین، اسی مناسبت سے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ اللہ رب العالمین جو ہے عدل کرنے کا یعنی انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں یا عزیزوں کے ساتھ جو ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، اسی طرح اسی آیت میں 3 باتوں سے جو ہے انسانوں کو منع کیا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ ینہا یعنی روکتا ہے، منع کرتا ہے اللہ رب العالمین فحش کاموں سے، اور اسی طرح سے منکر برائی سے۔ تیسرا جو ہے اللہ رب العالمین ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ ان میں سے جو منع کیا بے حیائی سے اور برے کاموں سے، ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ رب العالمین منع کیا ہے۔ انصاف اور عدل انسان کی زندگی میں اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا یا مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ معاشرے میں ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے، یا وہ انسان ظلم و زیادتی سے نہ روکے، اس وقت تک کوئی بھی انسان جو ہے عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو جو ہے عدل و انصاف کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب تک ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی زیادتی سے جب انسان بچیں گے اور انسان محفوظ رہیں گے تو یقین مانیے وہاں جو ہے امن کا فضا قائم ہوگا، اور اسی طریقے سے ظلم جو ہے وہاں قائم و دائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اور آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علم بردار بنو، اور اسی طریقے سے یہ انصاف اور یہ عدل و انصاف جو ہے اگر اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ دینا پڑے، انسان کو چاہیے کہ وہاں بھی وہ گواہی، وہاں بھی جو ہے سچی بات کرنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انسان کو اگر اپنی ذات کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو انسان کو وہاں دینا چاہیے۔ والوالدین، یا اسی طریقے سے ماں باپ کے خلاف، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین والاقربین کہا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر کوئی رشتہ دار ہیں، اگر ماں باپ ہیں، یا اسی طریقے سے اعزا اور اقارب ہیں، ان کے معاملے میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے سچی بات کرنے والے اور صحیح اور درست بات کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، اگر انسان اگرچہ وہ غنی، اگرچہ وہ غریب، اگرچہ وہ فقیر، یا اسی طریقے سے مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو زیادہ معلوم ہے، اور ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ انسان کو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، انسان کو رشتہ داروں کو دیکھ کر، وہ اعزا اور اقارب کو دیکھ کر، یا اسی طریقے سے کسی اور کی شکل و صورت کو دیکھ کر انسان کو انصاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر حق ہے تو حق کا انصاف ہونا چاہیے، اسی طریقے سے غلط ہے تو غلط جو ہے انصاف ہونا، غلط جو ہے غلط کے ساتھ غلط ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے کہ یہ انصاف اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوا کرتا ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین کو انصاف پسند ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین کو ناانصافی، اسی قدر اللہ رب العالمین کو ظلم و زیادتی، اسی قدر اللہ رب العالمین کو اسی طرح ناانصافی جو
جو ہے بہت زیادہ ناپسند ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. اے لوگو، اے میرے بندو سنو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، ظلم و زیادتی کو میں نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم و زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو. یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ زیادتی چاہے کسی کی جانب سے کیوں نہ ہو، چاہے فرد کی جانب سے ہو یا اسی طریقے سے کسی شخص کی جانب سے کیوں نہ ہو، حکومتی سطح کی جانب سے ہو یا اسی طریقے سے کسی تنظیم یا کسی جماعت کی جانب سے کیوں نہ ہو، کسی بھی شخص کے جانب سے ظلم اگر ہوتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے گھر کے جو افراد ہیں، گھر کے جو مالک ہیں یا گھر کے جو لوگ ہیں، اسی طرح مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں رہتی ہیں، اسی طرح آپ اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو وہ ظلم ہوا کرتا ہے. ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے ساتھ کسی کے ساتھ اگر ناروا سلوک کرتا ہے، ناحق کسی کے ساتھ ناانصافی کیا کرتا ہے اور ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ بری شے اور بری چیز ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. اسی طرح بغیر مذہب و مسلک اور بغیر مذہب و ملت کے اور بلا تفریق کے اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کیا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہے تو اس کے لیے ظلم جائز ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے ظلم و زیادتی جائز ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم عالم ہیں تو ہمارے لیے ظلم زیادتی جائز ہے. اگر انسان ہو اور انسانیت کے ناطے کسی کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نظر میں اور اسی طریقے سے شریعت کی نظر میں کسی کے اوپر ظلم کیوں نہ ہوتا ہو اس کو ظلم کہا گیا ہے. حتیٰ کہ جاندار میں سے مخلوق میں جو جاندار مخلوق ہیں یا اسی طریقے سے جانور ہیں، اس کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر کے کہا کہ تم اس کے اوپر جو ہے کیوں زیادہ بوجھ ڈالا کرتے ہو اور کیوں جو ہے اس کو وقت پر کھانا مہیا نہیں کیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو سن کر مالک کو اس طرح سے جو ہے آپ نے تنبیہ اور اسی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا ہے. اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بلی کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے مارنے کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہو جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار اور مستحق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسی کے اوپر بھی ظلم، کسی کے اوپر بھی زیادتی جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو انصاف کے اوپر قائم کیا ہے، اور جو بھی افراد، جو بھی انسان، جو بھی شخص، چاہے گھر کے عورتیں ہو چاہے گھر کے مرد ہو، اگر وہ انصاف کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے اس کو ترقیوں سے ہمکنار کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو ترقیوں کے منازل جو ہے ان کو طے کراتا ہے. اگر کوئی افراد مسلمان ہو کر بھی یا اسی طریقے سے اگر اچھے ہو کر کے بھی اگر انسان جو ہے ناانصافی کیا کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم عالم ہیں، آپ مسلمان ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر میں رہتی ہیں، مسلمان ہو کر کے اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر کے اگر وہ کسی کے اوپر ناروا سلوک کیا کرتا ہے یا اسی طریقے سے ظلم و زیادتی اگر کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے معاملہ کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اور اسی طریقے سے اسی دھرتی پر جو ہے اس کو ناکام اور نامراد کیا کرتا ہے. لیکن وہیں پر اگر کوئی حاکم یا اسی طریقے سے کسی کافر یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کی حکومت ہو اور وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ یا اسی طرح پبلک کے ساتھ یا عوام کے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین
العالمین جو ہے اس کو ترقی کے منازل طے کراتا ہے، اور مسلمان ہو کر کے اور اسی طریقے سے ایمان والا یا مومن ہو کر کے اگر اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے مار، اللہ رب العالمین کی فٹکار جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر کیا کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ بہت بڑے محدث گزرے، امام ابن تیمیہ کی نظر کتابوں کے اوپر اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کے اوپر ان کی گہری نظر ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اگر کافر حکومت ہو یا کافر کی بادشاہت ہو یا کافر اگر اسی طریقے سے خلیفہ ہو، اگر وہ اپنے رعایا کے ساتھ اور اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے عوام کے ساتھ اگر جو ہے اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ترقیوں کے منازل طے کراتا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر اپنے رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے ترقی سے ہمکنار نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں ظالم کی جو ہے بڑی قباحت ہے، یعنی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ہو جاؤ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ رب العالمین کی فٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ رب العالمین کی جنت سے، اللہ رب العالمین کی جو ہے رحم و کرم سے وہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فبعدا للقوم الظالمین، ایسے ظالم قوموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں اور ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ یاد رکھیں، آپ گھر میں رہتے ہیں یا اسی طرح ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک جو ہے ہم ایسے کافر حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی جو ہے بڑی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کہنے چاہیے، اگر کسی طریقے سے ناانصافی کرتا ہے تو اس کو ناانصافی کہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں اس بات کی تلقین کی گئی، اس بات کی جو ہے وصیت اور نصیحت کی گئی، کبھی بھی ظالم کی تائید نہیں کرنا، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا، کبھی بھی ہمارے قول سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے یا ہمارے اور حرکات و سکنات سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے حرکات و سکنات سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ظالموں کے ساتھ ہیں، یا اسی طریقے سے جابر کے ساتھ ہیں، یا اسی طرح ایک نافرمان کی جو ہے طرفداری کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسے انسان کی طرفداری کیا کرتا ہے اور ایسے ظالم حکومت کی تائید کرتا ہے اور ظالم انسان کی مدد کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ظلم کے تائید کرنے کی وجہ سے یا ظالم انسان کے مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ظالم کی تائید نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ظالم کی جو ہے اسی طریقے سے طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے دو ٹکے کے مسلمان ایسے ہیں اور اسے نام نہاد مسلمان ہے جو ظالم حکومت کی تائید کیا کرتا ہے، ظالم انسان کی طرفداری کیا کرتا ہے، ظالم انسان کے حرکات و سکنات سے جو ہے اسی طرح مدد کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں بڑی وعید کی گئی ہے اور بڑی مذمت بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی جو ہے اس بات کو اپنے دل میں اور اسی طریقے سے اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ظلم کی قباحت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ظلم ایک ایسی سزا ہے، ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ظلم کی سزا جو ہے دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کیا کرتا ہے، اگر کوئی ظالم ہے، اگر کوئی جابر ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، اس طرح وہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل سے غافل ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس سے جو ہے انجان ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں، یہ نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم رہتا ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی جو ہے حکم دیا، اس بات کی جو ہے تلقین کی گئی کہ اللہ رب العالمین دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیا کرتا
ہے. 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے. ان میں سے ایک گناہ کی سزا جو ظلم و زیادتی کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا گناہ جو ہے قطع رحمی. قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلق کر لیا کرنا, دوسری روایت کے باموجب والدین کی نافرمانی کرنا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ رب العالمین اس گناہ کی سزا جو ہے دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اگر ظلم کی اگر کسی کو سزا نہیں ملتا, اگر ظلم کی سزا کسی کو دنیا میں اس کو نہیں ملتا ہے, تو اس بات کو وہ نہ بھولے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل سے غافل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو کہ جو تم ظلم و زیادتی کیا کرتے ہو, جو تم ناروا سلوک کیا کرتے ہو, اللہ رب العالمین کو جو ہے اس سے جو ہے غافل نہ سمجھا کرو, بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے ایک وقت معینہ تک کے لیے, ایک مقررہ وقت تک کے لیے جو ہے اس کو مؤخر کرتا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا, ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ مومن ہیں, ہم اور آپ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے پائی کا جو ہے حساب و کتاب لینے والا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت کے روز تمام کے تمام انسانوں کو, تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرتے ہوئے کہے گا, جو دنیا میں ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا, جو دنیا میں ناانصاف کیا کرتا تھا, جو دنیا میں ناروا سلوک کیا کرتا تھا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین عام ندا کا اور عام اعلان کرتے ہوئے فرمائے گا کہ این الملوک, کہاں ہے وہ بادشاہت, کہاں ہے وہ بادشاہ, کہاں ہے وہ حاکم, کہاں ہے وہ جابر و ظالم, این الجبابرہ, کہاں ہے وہ جابر اور کہاں ہے وہ ظالم انسان. تو اللہ رب العالمین کے وہاں, اللہ رب العالمین کے یہاں ہر ایک کو جو ہے انصاف ملنے والا ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے عدل کا معاملہ کیا جائے گا. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک اگر سینگ والی بکری نے, اگر ایک سینگ والی بکری اگر دنیا میں کسی بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا ہوگا, تو قیامت کے روز میدان محشر میں اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. تو اس طرح سے جو ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ, جو عوام کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھے. اللہ رب العالمین جو ہے ہر انسان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے. اللہ رب العالمین آگاہ ہے, باخبر ہے. تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, آج دیکھیے انسان جو ہے اپنے مصلحت کے خاطر, اپنے فائدے کے خاطر, اپنے فائدے کا کیا مطلب, آج دیکھیے مہاراشٹر کا, آج دیکھیے ممبئی کی حکومت کا کیا حال ہے. فائدے چند ٹکے کے لیے انسان, چند پیسوں کے لیے انسان جو ہے اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے, یا انسان جو ہے اپنے جو ہے دل کا سودا کر لیتا ہے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اپنے عہدے کو بچانے کے لیے, اور اسی طریقے سے اپنے منصب کو بچانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ تمام کے تمام انسانوں کا قتل کیا کرتا ہے. آپ جو ہے برما کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, برما میں کتنے لوگوں کا قتل کیا, کتنے لوگوں کا جو ہے اسی طریقے سے خون بہایا گیا. اس ظالم عورت کی ہاتھ جو ہے خون سے رنگی ہوئی تھی, لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے, اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس ظالم عورت آج جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. میرے اسلامی بھائیوں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, انسان اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کتنے انسانوں کا قتل کیا کرتا ہے. گودھرا کا واقعہ کس کو نہیں معلوم. اسی طریقے سے اور جو ہے واقعہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں میں, ہم اور آپ اپنی نظروں میں, ہم اور آپ جو ہے اپنی آنکھوں میں مشاہدہ کیے اور اپنی نظروں سے اس چیز کو دیکھے اور معائنہ بھی کیے. لیکن میرے بھائیو دیکھیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کتنے انسانوں کا قتل کیا کرتا ہے. آپ اتر پردیش کے واقعے کو اپنے آنکھوں سے ہوگا, آپ نے تو واٹس ایپ میں اور فیس بک میں تو اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. چن چن کر مسلمانوں کو کس طرح سے مارا گیا, چن چن کر کس طرح مسلمانوں کو سزا دیا گیا, چن چن کر مسلمانوں کو کس طرح ہراساں کیا گیا. ہمارے پاس اس زبان میں الفاظ نہیں ہے یا قوت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں. اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا, اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو پیٹا گیا, اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے اس طرح سے سزا دیا گیا کہ اگر دل میں انسان کا ضمیر ہوگا تو ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہوگا. انسان جب گناہ کرتا ہے نا, جب انسان غلط کام کرتا ہے, تو یہ انسان کا دل جو ہے مر جایا کرتا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں تالا, یا انسان کے دل جو ہے خراب
اور اسی طریقے سے مردہ ہو جایا کرتا ہے، ایسے انسان کا دل نہیں ہوتا بلکہ وہ مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لاکھوں انسان کا قتل عام کیا کرتا ہے، انسان لاکھوں انسانوں کا جو ہے مرڈر کیا کرتا ہے، ٹرینوں کو جلا دیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے بم سے لوگوں کو اڑا دیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اور ہمارے حدیث اگر آپ مطالعہ کریں گے، کسی کے اوپر جو ہے ناحق ظلم کرنا، کسی کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے زیادتی کرنا، قطعاً اسلام جو ہے اجازت نہیں دیا کرتا ہے۔ ظلم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سب سے بدترین قسم جو حکومتی سطح پر لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے، جو اقتدار کے نشے میں، جو اپنے اختیار کے نشے میں، جو اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں چور چور ہو کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے۔ کتنے ایسے بے قصور ہیں جن کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، کتنے ایسے بے قصور ہیں جن کو جیل کی سلاخوں میں رہتے رہتے زندگی کی آخری سانس لے کر جو ہے گزرنا پڑا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حکومتی سطح پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ان کی آہیں، ان کی چیخیں، ان کی آوازیں اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتا ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کوئی بھی ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کسی کے اوپر اگر زیادتی ہوتی ہے اللہ کی تک ان کی آہ ضرور پہنچتی ہے۔ اور ایسے جو ہے مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے جو ہے سنا ہوگا فرعون کا واقعہ، اپنے اقتدار کے نشے میں کتنے بچوں کا قتل عام نہیں کیا، صرف بچوں کے ہی نہیں، ہزاروں افراد کو اللہ، ہزاروں بچوں کو جو ہے اس نے قتل عام کیا۔ بچوں کی نسل کشی کا جو ہے ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یذبحون ابناءکم، بچوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، صرف اپنے اقتدار، صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے۔ اس کو یہی خوف تھا نا کہ ہمارا کرسی جو ہے آنے والا بچہ گرانے والا ہے، اسی بچے کے خوف سے، اسی بچے کے ڈر سے تمام کے تمام بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ منصب کی خاطر یہ انسان جو ہے ظلم و زیادتی جو کیا کرتا ہے، یہ ظلم کی ٹہنی زیادہ تک نہیں پھیلتی، زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، اور زمین تک زیادہ پیر جو ہے قائم دائم نہیں رہتی۔ دھڑام سے وہ انسان کی ظلم و زیادتی جو ہے گرتا ہے اور وہ انسان کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، انہوں کیا نہیں کہا اپنی طاقت و قوت کے نشے میں، کیا کس چیز کا وعدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، میں جو ہے اس جہاں کا رب ہوں۔ لیکن جس چیز کی وہ دعویٰ کیا کرتا تھا، زندگی بھر جس چیز کی جو ہے وہ منوانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا اور جب اسی طرح غرق آب ہونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ اب تمہیں ہوش ٹھکانے آئی، اب تمہیں تمہارا ہوش تم کو آیا، اب جو ہے مرتا سو کیا نہیں کرتا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج بھی اس ظالم اور جابر اور اس انسان کو لوگوں کے لیے جو ہے باعث عبرت اور نمونہ بنایا، ظالم انسان کو لوگوں کے لیے باعث نمونہ اور عبرت بنایا ہے یا نہیں؟ آپ کی اور ہماری زندگی کتنے دن کی ہے؟ لوگ کتنے جو ہے عیش و آرام کے لیے لاکھوں انسان کا قتل عام کیا کرتا ہے۔ آج وہ قتل کرے گا، آج اس کی باری ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ ہماری باری آئے گی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے لوگوں کا قتل عام کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کو ہراسمنٹ کرنا، لوگوں کو اسی طرح ستانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو آج گھر کا مالک بنایا، آج ہماری ماں یا بہنیں اپنے گھر میں رہتی ہیں تو اپنے آپ کو اقتدار دیا، اللہ نے آپ کو مالک بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہو کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے، یا اسی طریقے سے آپ کو کسی جگہ کا اللہ رب العالمین نے مالک بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے رعایوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے۔
تو میں نے کہا کہ ظالم کی جو مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صرف اسی فرعون کا ایک واقعہ نہیں ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ اگر آپ سورۃ البروج میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندق کھودنے والے یا ہلاک کیے گئے خندق کھودنے والے۔ اسی طرح النار ذات الوقود، اور اسی طرح خندق میں جس میں ایندھن کی جھونک رکھا تھا، یعنی ایندھن جو ہے تیار کیا گیا تھا، اس میں جو ہے اہل ایمان کو ڈالا گیا۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی داستان بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بروج میں بیان کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، ایمان لانے کے پاداش میں، ایمان لانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے خندقیں کھدوائیں اور ایک طرح کے گڑھے کھودے گئے، اور اس گڑھے کو آگ میں سے اسی طریقے سے جلایا گیا۔ اس گڑھے میں آگ جلانے کے بعد اہل ایمان کو اس میں پھونک پھونک کر کے اس میں جلایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کفار یا اسی طریقے سے نافرمان یا اسی طریقے سے جابر و ظالم لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تماشاؤں کو دیکھ رہا تھا اور اپنی منظروں سے جو ہے اس کی منظر کشی کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی، مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا فرمایا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین کی جہنم ہے اور اللہ رب العالمین کا دوزخ ہے اور جلنے کا عذاب بھی ہے۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو ظالم انسان توبہ کیے بغیر اس طرح سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مر جاتا ہے، دنیا میں نہیں تو اللہ رب العالمین آخرت میں سے ظالم کو ضرور جو ہے سزا سے دوچار کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ خلیفہ عباسی مامون رشید، یہ جو ہے اپنی طاقت، یہ جو ہے اپنی قوت کے نشے میں بڑا چور چور تھا، اور اسی طریقے سے یہ جو ظالم بادشاہ تھا وقت کے علماء کے اوپر بہت زیادہ ظلم زیادتی کرتا تھا۔ کون؟ مامون، خلیفہ عباسی مامون، یہ جو ہے علماء کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اور یہ انسان معتزلہ کے عقائد سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، معتزلہ کے عقائد سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کی وجہ سے کیا کیا، یہ بادشاہ نے فتویٰ جاری کیا، یا یہ بادشاہ نے علماء کو مجبور کیا کہ قرآن کو مخلوق ہونے کا فتویٰ صادر کیا جائے، قرآن کو مخلوق ہونے کا فتویٰ اور حکم صادر کیا جائے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے علماء جو ہے بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، امام احمد بن حنبل کو ظالم کی سزا قائل نہ کر سکے۔ یعنی قرآن کو مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہم ہیں جو ایک دن فنا ہو جائیں گے، مخلوق ہم ہیں جو ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ظالم بادشاہ نے کوڑے سے اور لوگوں کو اسی طریقے کے مار سے بہت سارے علماء کو، اکثر علماء کو جو ہے قائل کروا لیے، لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ جو ہے اس بات کی قائل نہیں ہوئے، اس طرح کی سزا دیے، اس طرح کے کوڑے برسائے۔ جلاد کہا کرتا تھا، جلاد بعد میں بیان کیا تھا کہ ایسے کوڑے تو جانوروں کے اوپر بھی نہیں برستا تھا، ایسے جانوروں کے اوپر بھی جو ہے نہیں پڑتا تھا۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل اپنے جو ہے علم پر اور اپنے جو ہے اسی طریقے سے مسئلے پر قائم و دائم رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف فتویٰ کو جاری کیا۔ بادشاہ نے ادھر سے لوگوں کو حکم دیا اور ادھر سے کہا گیا کہ جو ہے امام احمد
احمد بن حنبل کو پکڑ کر لایا جائے. امام احمد بن حنبل گھٹنے ٹیکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ظالم بادشاہ کی شکل و صورت مجھے نہیں دکھانا. یہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہوئے, اللہ رب العالمین ان کی صداؤں کو, دعاؤں کو سنتے ہوئے وہ بادشاہ جو ہے پہلی ہی فوت ہو جایا کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے, ظلم کی ٹہنی پھیلتی نہیں ہے, ظالم کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے. وہ ظالم دنیا میں وہ تو کر لے, ظلم زیادہ تک کر لے, لیکن آخرت میں ایسے انسانوں کے لیے تو سزا ہے ہی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر, ایسے حالات میں, ہم تو بے بس ہیں, ہم تو بے سہارا ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے, کیونکہ وہی اللہ خالق و مالک ہے جو تمام کے تمام نظاموں کو اجلتا اور بدلتا اور پھیرتا رہتا ہے. قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, تہجد کی نماز پڑھ کر کے ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. ایسے ظالم و جابر بادشاہ کی ہلاکت, ایسے ظالم و جابر بادشاہ کی تباہی اور بربادی کی دعا ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں. اللہ رب العالمین جو انسانوں کی دعاؤں کو, انسان کی جو ہے فریاد کو سننے والا ہے. ہم بے سہارا ضرور ہیں, لیکن سب سے بڑا سہارا ہمارا رب اور ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے. اس لیے ہم جو ہے مایوس نہیں ہیں, اور ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. حالات کا مقابلہ اس وقت جو ہے دعاؤں سے کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. بہت زیادہ جوش میں, بہت زیادہ اسی طریقے سے جذبے میں آ کر ایسے قدم نہ کیا اٹھائیں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے اسی طرح ستائے جائیں گے, اور ہم ہی قصوروار ٹھہرائے جائیں گے, اور ہم سے ہی جیل جو ہے پر کیے جائیں گے, اور ہم ہی سے جیل کو آباد کیے جائیں گے. ہم اور آپ جانتے ہیں. تو ہوش و حواس کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ کام کرتے ہوئے, عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اور آپ جو ہے دعاؤں کا سہارا لیں. جب بھی دعاؤں کے لیے ہمارا اور آپ کا ہاتھ بلند ہو تو اللہ رب العالمین سے ضرور جو ہے دعائیں کیا کریں, اللہ رب العالمین سے فریاد کیا کریں, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, اور مظلوم کی جو ہے دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کیا کرتا ہے. میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جو بھی جس شکل میں بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے, اے اللہ رب العالمین جو ہے اس کو جو ہے صحیح کام کرنے کی, اے اللہ اس کو ہدایت اور اس کو صحیح راستے پر آنے کی اور گامزن ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو ظالم بادشاہ ہے, اے اللہ تو اس کی ظلم سے, اے اللہ تو اس کی زیادتی سے, اے اللہ اس کی ظلم و زیادتی سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں, جہاں بھی جس شکل میں مجبور ہیں, اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو, ان کی مجبوریوں کو دور فرما. آمین. الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے, اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جسم سے روح پرواز ہو, اللہ ہم سب کو کلمے والی, ایمان والی, شہادہ والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. آمین. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.